بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک مہلک مرض کے بارے میں بات کروں گا۔ اس سے میری مراد جہیز ہے۔ جہیز کی شروعات کب سے ہوئی، جہیز کے نقصانات کیا کیا ہیں، اور جہیز کی شرعی حیثیت یعنی اس کا حکم کیا ہے، ان تین باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، جہیز کی ابتدا کیسے ہوئی۔ پہلے دور میں، پہلے زمانے میں اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح کراتا اور وہ دیکھتا کہ میرا داماد غریب ہے، وہ سارا سامان مہیا نہیں کر سکتا ہے، تو وہ اپنی بیٹی کو ضروریات کے سامان دے دیتا جو اس کا شوہر اسے نہیں دے سکتا۔ اپنی بیٹی کو سہولت کے لیے، اپنی بیٹی کی سہولت کے لیے وہ کچھ نہ کچھ سامان دے دیتا۔ لیکن یہ ایک رسم اور رواج بنتا چلا گیا کہ ہر کوئی یہ سمجھنے لگا کہ اگر نہ دیا جائے تو یہ غلط ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی نہ دے تو لوگ اسے برا بھلا اور ملامت کرنے لگے۔ اب یہ دھیرے دھیرے اتنا بڑا مرض بن گیا کہ خود لڑکی والے، اور چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ لڑکی کے بھائی ہوں، انہوں نے وراثت سے محروم کرنے کے لیے لڑکی کو نکاح کے وقت میں کچھ رقم دے دیتے اور کہتے کہ تمہارا وراثت میں حق ختم ہو گیا۔ یعنی کوئی 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ جو جس کی حیثیت ہوتی وہ دے دیتا، چاہے قرض کر کے دے، اور کہتا کہ باپ کے وراثت میں سے تمہارا حق ختم ہو گیا۔ تو وراثت سے حق کو ختم کرنے کے لیے لڑکی والوں نے بھی ایسی حرکتیں کی ہیں۔ لیکن اب یہ اتنا بڑا مرض بنا کہ اب لڑکے والوں کے طرف سے ڈیمانڈ ہونا شروع ہو گیا کہ جو جتنا کماتا ہے اس کا اتنا ہی بڑا ڈیمانڈ ہے۔ بہرحال یہ ہوئی جہیز کی شروعات۔ نمبر 2، جہیز کے نقصانات کیا ہیں۔ جہیز کے نقصانات بہت آسان ہیں۔ نکاح مشکل اور زنا آسان، یعنی اس جہیز کی رواج نے نکاح کو مشکل سے مشکل ترین بنا دیا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نکاح میں جتنا کم خرچہ ہوگا وہ نکاح اتنی ہی بابرکت ہوگی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ حالانکہ ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں کہ نکاح میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہم وہی کر رہے ہیں۔ تو یہ جہیز کے نقصانات ہیں کہ نکاح مشکل ہو گیا، اور لڑکیوں کا نکاح کرنا مشکل ہو گیا چونکہ باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، جہیز کہاں سے لائیں گے، ایک رواج بن چکا ہے، لوگ برا بھلا کہیں گے، ملامت کریں گے، تو وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرا رہا۔ یا کچھ ایسے ہیں جن کی بچیاں ابھی چھوٹی ہیں تو وہ ابھی 3 سال 4 سال کی بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے سے فکر کر رہا ہے، پیسہ جمع کر رہا ہے، پیسہ جمع کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، دن رات کھٹ رہا ہے گدھے کی طرح کہ کسی بھی طرح میری بیٹی جب 18 20 سال 22 سال کی ہوگی تب تک میں اتنے پیسے اکٹھا کر لوں گا۔ یہ اس کے نقصانات ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں کر سک رہا، اس کی بیٹی گھر میں رکھی ہوئی ہے کیونکہ کوئی لڑکا رشتہ ہی نہیں مانگ رہا ہے، اس کا رشتہ قبول ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو جب لڑکی گھر پر بیٹھی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے وہ جوان ہے، اس کے دل میں خیالات آئیں گے، شیطان ان کو بہکائیں گے، شیطان بہکائے گا، اور جب وہ لڑکی بہکے گی تو غلط راستہ اٹھائے گا۔ تو نکاح مشکل اور زنا آسان۔ آپ بتائیں، حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا احمد آباد کی عائشہ کا، اور ساتھ ساتھ 3-4 دن قبل ایک مسکان نام کی لڑکی کا بھی ویڈیو وائرل ہوا، ان لوگوں نے خودکشی کی ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہیز کی وجہ سے سسرال والے ملامت کر رہے ہیں اور لڑکی کو خودکشی کرنی پڑی۔ اب رہی بات کہ خودکشی کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں آپ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔
اس میں بتلاؤں گا۔ تو یہ فحاشی، عیاشی یہ عام ہو رہے ہیں، زنا عام ہو رہے ہیں، وجہ کیونکہ جو لڑکیوں کی عمر ہو چکی ہے کہ اب ان کا نکاح کرایا جائے تو باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا پھر رشتہ مانگنے والے جو ہیں، جو لڑکا والے ہیں، ان کا ڈیمانڈ ہی ایسا ہے جو لڑکی والے پورا نہیں کر پا رہے ہیں، تو لڑکیاں گھر بیٹھی ہیں، انہیں نوکری کرنا پڑ رہا ہے، جاب کرنا پڑ رہا ہے، کم پیسوں کے لیے کیسے لوگوں کے پاس جانا پڑ رہا ہے، پھر وہ غلط نظر کا شکار بن رہی ہے، بری نظر کا شکار بن رہی ہے، یہاں تک کہ برے کاموں میں ملوث ہو رہی ہیں۔ تو نکاح مشکل بنا دیا ہم نے اور زنا کو آسان کر دیا ہے۔ دوسری چیز، جہیز کی شرعی حیثیت۔ جہیز کی شرعی حیثیت حرام ہے، ناجائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت نہ ہو وہ سراسر حرام ہے، لہذا جہیز کا لینا اور دینا دونوں ناجائز اور حرام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ضرورت کو دیکھ کر دیتا ہے اور اس کو یہ سمجھ کر نہ دے کہ اگر میں نہ دوں تو ملامت ہوگی، لوگ برا بھلا کہیں گے، تو شریعت میں گنجائش ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا داماد ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بیٹی کو ٹھیک رکھ سکتا ہے، تو اس کا دینا اور لینا دونوں کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔